مذاہب ہیں یہ چار مذاہب ہی کیوں؟ ان چار مذاہب ہی میں سے کسی کی تقلید کیوں کرنی ہے، پیروی کیوں کرنی ہے، اور امام کی تقلید کیوں کرنی ہے؟ پانچویں کسی اور کی کیوں نہیں، ان چار کی کیوں؟ تو فیضی صاحب نے اس کا جواب یہ دیا کہ آپ کوئی اور مذہب مدون ہے تو لے آئیں۔ چار ہی پہ کیوں ہے بھائی؟ کوئی اور لے آئیے نا، کوئی مدون ہے مذہب، کوئی مذہب مدون ہے تو ٹھیک ہے آپ لے آئیے۔ اسحاق ابن راہوے کا مذہب مدون ہے، اگر مدون ہے تو ٹھیک ہے۔ قرآن حدیث مدون نہیں ہے؟ قرآن حدیث، لیکن ہر آدمی، وہی بات ہے، ہر آدمی کیا قرآن حدیث کو سمجھ سکتا ہے آسانی سے؟ ہر آدمی کی نظر قرآن حدیث کی ہر حدیث کے اوپر، ہر آیت کے اوپر رہتی ہے؟ تو ضروری بھی تو نہیں ہے اس کی اتنی ہر آیت اور حدیث پر ہر آدمی کی نہیں ضرورت، اجتہاد بھی تو ضروری نہیں اس کے لیے۔ ہاں تو ان کے لیے ہو سکتا ہے یہ۔ اللہ کے بندے، تو اور کس کی بات ہو رہی؟ وہی تو ہے جو یہی کہا علامہ مرحوم نے کہ جو آدمی اپنے طور پر اجتہاد نہیں کر سکتا، اس کی غلطی زیادہ ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، بجائے اس کے کس میں کرے، اسی کے اوپر اڑا رہے۔ جی، کم سے کم وہ اللہ کے نزدیک یہ بری ہوگا کہ ایک عالم جس کا شریعت کے اندر علماء کے نزدیک اعتبار تھا، ان کے کہے کے اوپر اس نے عمل کر لیا۔ یعنی عام آدمی کے لیے نہیں ہے یہ۔ عام آدمی جو جاہل، اسی کے لیے بات ہو رہی ہے۔ وہ کسی کی اقتداء اور تقلید ضرور کرے گا۔ وہ ہر آدمی، ظاہر بات ہے، نہ دلیل کو سمجھ سکتا ہے، اور ہر آدمی کے لیے نہ ضروری ہے کہ ہم اس کو دلیل سے مسئلہ بتائیں گے۔ بسا اوقات ایک مسئلہ ہوتا ہے، اجتہادی ہوتا ہے، اس کی پہنچ، اس کی سوچ سے بات اس کو سمجھانے لگی تو کیا ہے، وہ بالکل الٹا اس کا مفہوم سمجھنا شروع کر دے گا۔ جی، اگر کوئی بندہ اگر قرآن و سنت کو، جو قرآن، نماز اور روزے کے جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ عمل کر لے تو وہ بھی کافی ہے اس کے لیے۔ جائے کہ یہاں یہ چیز ہے ہی نہیں، یہاں یہ مسئلہ ہی نہیں چاہیے۔ یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی قرآن اور حدیث سے صحیح طور پر مسئلے کا استنباط نہیں کر سکتا، یعنی وہ آدمی ایک حدیث اردو میں پڑھ کر کے یا دیکھ کر کے وہ اجتہاد نہ کرنا شروع کر دے، علماء پر نہیں ہے۔ وہ کیا ہے، ضروری ہے کہ علماء کا کہ یہ اصل مسئلہ ہے، اور اس سے کوئی مخالفت نہیں کرے گا۔ اور یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ اہل سنت کے ہاں جو فقہا کے مذاہب مجتہدین کے مدون ہوئے اور پوری دنیا کے اندر پھیلے، مسلمانوں نے ان کو قبول کیا، وہ چار مذہب ہی ہیں، یعنی فقہ کے، فقہ حنفیہ، فقہ مالکیہ، فقہ شافعیہ اور فقہ حنبلیہ۔ یہ چار مدون ہوئے اور پوری دنیا کے اندر پھیلے اور مسلمانوں نے ان کو قبول کیا۔ بڑے بڑے اور مجتہدین اور فقہا بھی گزرے ہیں، لیکن ان کا مذہب اور ان کی فقہ اجتہادی مسائل مدون نہیں ہو سکے۔ اور اس بات کو بھی غیر مقلد فیضی عالم نے مانا ہے کہ بڑے بڑے ائمہ محدثین وہ ان چار مذاہب ہی کے ساتھ وابستہ تھے، اور ان چار ائمہ کی میں سے کسی نہ کسی کی تقلید کرتے رہے۔ ورنہ علماء جو ہے وہ سارے کے سارے، چاہے نووی ہوں، ابن رجب ہوں، وہ پاگل نہیں تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی، ائمہ اربعہ کی اقتداء جو ہے یہ واجب ہے، اسی بنیاد پر کہ یہ بے راہ روی نہ پیدا ہو جو آج ہمارا پائی جا رہا ہے۔ جیسے امام ابن حجر، امام نووی، اور اس کے علاوہ دیگر اور ائمہ جیسے امام غزالی، امام فخر الدین رازی، امام ابو بکر احمد ابن الحسین بیہقی، اور صوفیہ میں سے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، غوث پاک حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری داتا صاحب رحمۃ اللہ، دیگر بڑے اولیاء اللہ، صلحاء اور فقہا اور محدثین، انہوں نے ان چار مذاہب میں سے کسی نہ کسی مذہب کو قبول کیا ہے۔ تو بحمد اللہ تعالیٰ دلیل وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، خود غیر مقلدین بھی اس بات کو مان گئے کہ ترک تقلید کا آج جو بیانک نتیجہ نکل رہا ہے وہ گمراہی اور نوجوانوں کے اندر بے راہ روی ہے۔ اس مقام پہ تقلید کے حوالے سے چند جو ضروری باتیں ہیں وہ بیان کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ تقلید کیوں کی جاتی ہے اور مجتہد اجتہاد کیوں کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن و سنت موجود ہیں تو پھر اجتہاد کیوں؟ تو یہ سمجھیں کہ قرآن و سنت کے بعض کا مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کے اندر بطور نص موجود ہوتے ہیں، لیکن نص ہونے کے باوجود بھی اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ اس کے اندر، اس نص کے اندر دو طرح کے احتمالات ہوتے ہیں۔ جیسے ایک معروف حدیث ہے صحیح بخاری کی 4119 نمبر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھیجا
اور ان کو حکم دیا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے، عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھنی ہے۔ اب صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں سے گئے، رستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا، دو گروہ ہو گئے۔ صحابہ کا ایک گروپ وہ تھا جو کہتے ہیں ہم نے یہی نماز پڑھنی ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا تھا کہ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں جا کے پڑھنی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تمہاری عصر کی نماز قضا ہوتی ہے تو ہو جائے تم نے عصر کی نماز وہیں جا کے پڑھنی ہے چاہے قضا پڑھو۔ اس کا مطلب یہ تھا فرمان کا کہ تمہیں عصر کی نماز کا وقت بنو قریظہ کے محلے میں علاقے میں جا کے ہونا چاہیے، لیکن ہم لیٹ ہو گئے اور عصر کی نماز کا وقت یہی ہو گیا اور وقت جا رہا تھا، تو صحابہ نے وہی نماز پڑھ لی۔ دوسرے گروہ نے یہ کہا کہ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ تم نے عصر کی نماز بنو قریظہ کے علاقے میں پڑھنی ہے تو ہم نے جا کے بنو قریظہ کے علاقے میں ہی عصر کی نماز پڑھنی ہے۔ دونوں نے اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کر لیا۔ نص ایک ہے لیکن نص میں دو احتمالات تھے، ان دو احتمالات کی بنیاد پہ ایک جو صحابہ کا گروہ ہے انہوں نے عصر کی نماز وہیں پڑھی، دوسرے نے وہاں اس مقام پہ جا کے پڑھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں جب صحابہ نے اپنے اس واقعے کا ذکر کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک پر بھی تنقید نہیں فرمائی، یعنی حضور نے ان کے اجتہاد پر چھوڑ دیا۔ معلوم ہوا کہ نص ہونے کے باوجود بھی احتمال کی بنیاد پہ اجتہاد ہو جاتا ہے، اور بہت ساری اور وجوہات ہوتی ہیں کہ نص سرے سے ہوتی نہیں ہے یا نص ہوتی ہے پھر بھی اجتہاد ہوتا ہے۔ یہاں یہ